اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جس میں میں ابتاباد کچہری میں موجود ہوں، اور آج ہم لوگ یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں کہ شمال نیوز، شمال ایچ ٹی نیوز اور شمال ہنکو کے کوآپریشن کے ساتھ آج یہاں پہ اوپننگ ہونے والی ہے دا لیگل ڈیسک کی۔ یہاں پہ ویریس سروسز آپ کو دی جائیں گی۔ آپ نے فوٹو اسٹیٹ کروانا ہو، کمپوزنگ کروانی ہو، پرنٹنگ کروانی ہو، ایزی پیسہ کروانا ہو، یا کوئی آن لائن بلز وغیرہ کروانا، ہم آپ کو یہاں پہ ساری اسٹاف سے بھی ملوائیں گے، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا اب سے کچھ ہی دیر میں اناؤنسمنٹ کر نیوز سٹی آفس کے باہر موجود ہوں، دا لیگل ڈیسک۔ یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف سروسز دی جائیں گی۔ اس میں میرے ساتھ شمال نیوز کے سینئر اینکر پرسن، اور اس کے علاوہ اسلامک اسکالر اور بڑی زبردست قسم کی ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں۔ تو ان سے اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ شمال نیوز کا سٹی آفس، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچہری میں جو دیگر سروسز ہوں گی وہ بھی اویلیبل ہوں گی۔ تو ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی مجیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب پوری ٹیم کے لیے ایک اچھا ایک قدم ہے، اور سب پوری ٹیم والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پر کہ سٹی کے اندر، کچہریوں کے اندر ہماری یہ آفس کا آج افتتاح ہے، اوپننگ ہے۔ اور شمال نیوز ہر قدم پر آپ بھی دیکھتے ہیں، عوام دیکھتے ہیں کہ ہم تحقیق شدہ اور صداقت پر مبنی خبریں جو ہے نا وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے اسکرین پر لوگ دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ ذرا شہر سے ہٹ کے منڈیا میں اسمال انڈسٹری کے اندر ہے، تو یہاں شہر سے وہاں تک جانا یا جس کا بھی کوئی خبر یا کوئی مسئلہ تو ذرا مشکل تھا، تو اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک سہولت شہر کے اندر فراہم کر دی ہے کہ یہاں جو کچہری میں جو لوگ بھی آتے ہیں، یعنی کسی بھی حالات کے ستائے ہوئے وہ اپنا خبر چینل پہ دینا چاہتے ہیں، اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک سہولت یہاں پرووائڈ کی ہے۔ تو میری بھی عوام الناس سے خاص کر کے ان لوگوں سے جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں اور وہ اپنا معافی ضمیر عوام کے سامنے یا اداروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا آفس ہے، یہاں وہ بالکل تشریف لا سکتے ہیں، یا ہماری ٹیم ہوگی اور اس کی خبر لے کر انشاءاللہ ہم آگے تک۔ میرے ساتھ بڑے وائبرنٹ جنرل سیکرٹری اسد خان جدون صاحب، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن موجود ہے، سوشل ایشوز پہ بڑی بات کرتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ میرے ساتھ بڑے شوز کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج سٹی نیوز جو شمال کا یہاں پہ بنا ہے کچہری میں، اس کی اوپننگ پہ صدر صاحب کے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ اس حوالے سے اور شمال نیوز کے اس اسٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اسد بھائی تھینک یو ویری مچ۔ جی مجیب بھائی شکریہ، ثاقب بھائی شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے یہ اس وقت آج خصوصی طور پہ یاد کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا بابائے صحافت، ہزارہ میں صحافت کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فادرلی فگر نیاز پاشا جدون صاحب کو، جنہوں نے شمال اخبار کی بنیاد رکھی، اور یہ نیوز چینل جو ہے نا آن لائن اس کی بنیاد رکھی۔ اور شمال اخبار ریئلی ہزارہ ڈویژن کے اندر صحافت کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں بڑے کونا مش قسم کے صحافی تیار کیے، اور آج بھی تمام جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ شمال کی ٹیم کا حصہ رہے، اور شمال ہزارہ کی سب سے قدیمی اور سب سے بڑی آواز ہے۔ اور نیاز پاشا صاحب کے لیے ہم دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور آج ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور یہ ایک سوشل اینڈ الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں بھی اپنا بڑا واضح نام بنا رہا ہے۔ تو میں شمال کی پوری ٹیم کو، جو ثاقب بھائی ہیں، آپ کو، مطیب بھائی، آپ تمام جتنی بھی آپ کے کیمرہ مینز ہیں، آپ کا سٹاف ہے، آپ کا جتنے کریو ممبرز ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی اس رپورٹنگ کی روایت کو اور اس مثبت صحافت کی روایت کو اور ہزارہ کے تشخص کو، ہزارہ کے پہچان کو، ہزارہ کی عوام کی حقوق کو اور ہزارہ کی آواز کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے۔ اس طرح کو پھر مبارکباد پیش کروں گا۔ جی ناظرین، میں شمال ایچ ٹی نیوز چینل کی طرف سے ملک محمد ایاز بیورو چیف تحصیل بیڑیاں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا چونکہ پہلے ہیڈ آفس شمال ایچ ڈی نیوز کا اور شمال
اخبار کا چونکہ منڈیاں اسمال یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ عوام کو آنے جانے میں دشواری تھی. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ اپنا جو شمال ایچ ڈی نیوز چینل کا جو آفس ہے یہ ایبٹ آباد کچہری میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکے. اسی سلسلے میں اگر کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہو, کسی کی کوئی دادرسی کا معاملہ ہو, کوئی بھی بندہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ شمال نیوز ایچ ڈی کی ٹیم تمام ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی آواز اقام بالا تک اور متعلقہ اداروں تک اس کی آواز بنیں گے اور انشاءاللہ اقام بالا تک اس کی آواز پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. ملک محمد ریاض, بیورو چیف سٹی آفس شمال نیوز روزنامہ شمال ایک بڑا نام ہے ایبٹ آباد کا, اس میں موجود ہوں. میں نے آپ کے ساتھ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں. تو اس ٹیم میرے ساتھ سینئر پروڈیوسر صاحب موجود ہیں جن کے مختلف پروگرامز بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اور کافی ایشوز پہ یہ بات بھی کرتے ہیں. تو آج انہوں نے بھی یہاں پہ خصوصی شرکت کی ہے تو ان سے کچھ آج اس آفس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شمال کا آفس اب سٹی میں آ چکا ہے. تو جن لوگوں کا یہ گلہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا دور پڑتا تھا وہ آفس, تو وہ گلہ بھی دور ہو گیا. تو سردار توقیر صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب تھینک یو جی. اچھا, بڑا شکریہ جی, یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. ہم کافی عرصے سے یہاں پہ لگے ہوئے تھے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ شکایت تھی ان کو کہ بھائی وہ دور ہے اسمال سے ڈسٹی, اور بعض دفعہ کوئی کام بھی رہ جاتے تھے ہمارے. لیکن ابھی ہم یہاں پہ کچہریوں میں جو یہ آفس کھولا ہے, سٹی آفس ہے ہمارا شمال کا, شمال اخبار اور شمال ایچ ڈی نیوز کا, شمال ہنکو کا, تو یہاں پہ بہت اچھا ہو گیا ہے. لوگوں کی اپروچ بڑی آسان ہو جائے گی تاکہ ہمیں ہر خبر جو ہے وہ وقت پہ آ کے ملے گی اور جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ سب کے لیے جتنے صحافی میرے بھائی ہیں, پریس کلب بھی یہاں سے نزدیک ہے, ان کو بھی بڑی مشکل ہوتی تھی ان کی. وہ کہہ رہے تھے یار یہاں پہ کوئی آفس نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی ہمارے سی او صاحب نے اور مولانا سعید اللہ صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ایک سٹی آفس بھی ہمارا کھل گیا ہے. انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو خبریں اور بر وقت ہم پہنچا سکیں. جی آپ نے دیکھا سردار توقیر صاحب بتا رہے تھے اس تفصیلات. یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ سراج الثقلین ساقی بھائی ہمارے جو سی ای او ہیں شمال نیوز کے, شمال ایچ ڈی نیوز کے, روزنامہ شمال کے, ہم ان کے بڑے مشہور ہیں کہ ان کو جب بھی ہم نے بولا کہ ہم لوگوں کو یہ چیز چاہیے, ہم لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. تو آج یہ اسی تسلسل میں ایک نیکسٹ ہے. آج ہم یہاں موجود ہیں اور یہاں شمال نیوز ایچ ڈی سٹی کے آفس کی اوپننگ ہے اور اس موقع پر میں شمال کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, شمال نے شہر کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور جو شمال کا مشن ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا اور مظلوم کا ساتھ دینا, تو ہم نے اپنی شمال نیوز پیپرز کا, شمال ایچ ڈی نیوز کا, شمال ہندکو کا, ایبٹ آباد کے اندر ہم نے اپنا ایک بیورو آفس وہاں پہ قائم کیا ہے. ایبٹ آباد کچہری میں ڈسٹرکٹ بار کے بالکل بیک سائڈ پہ, قاضی ارشد ایڈوکیٹ کے بالکل سامنے. شمال نے شہر کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہمارے وہاں پر جو جرنلسٹ دوست ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ہماری ٹیم کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. جس کسی کے ساتھ جو بھی کہیں پہ زیادتی ہوگی, انشاءاللہ شمال کا کیمرہ اور شمال کے اندر لکھنے والے لوگ حق اور سچ کا ساتھ جس طرح سے پہلے سے انہوں نے دیا ہے اور دیتے آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ شمال اخبار کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو ایبٹ آباد شہر کے اندر شمال دستیاب نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ شمال اخبار ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئی ٹیم کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ایبٹ آباد سے بھی اپنی بھرپور ایکٹیویٹیز کا ایک آغاز کر رہی ہے. اور وہاں پر ہماری شمال ایچ ڈی کی ٹیم بھی ہوگی. ہماری ٹیم کے پاس آپ آئیں, ہم شمال کی پلیٹ فارم سے ایبٹ آباد شہر کے اندر جو مسائل ہیں, جو ایبٹ آباد شہر کے شہریوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, اور آج دنیا کا جو خوبصورت ترین شہر تھا آج اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے, کیونکہ کچہری کے اندر عام پبلک کا آنا جانا رہتا ہے اور پھر اس سسٹم کے ستائے ہوئے لوگوں کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پر آ کر وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا یا ان کی زندگیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے
جو ہمارے انصاف کے جو معاشی سسٹمز ہیں، جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، جو پولیس کے اندر جو ہماری تفتیشیں ہو رہی ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ کافی ساری جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان زیادتیوں کے ازالے کے لیے ہم کلمہ حق کہتے رہیں گے. ہم نے کہا ہے، اور انشاءاللہ یہ صحافت کو پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ صحافت قربانیوں کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ شمال ایچ ڈی نیوز نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مثبت صحافت کو فروغ دیا جائے، اور یہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دیگر لوگ، مگر شمال کی ٹیم میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. اگر آپ شمال کی ٹیم کے اندر دیکھیں کہ مذہبی پروگراموں کے حوالے سے تو مولانا سعید اللہ صاحب ایک عالم دین ہیں، اور وہ بڑے صابر رائے قسم کے انسان ہیں. ہمیشہ بغیر کسی جانب جھکاؤ کے حق اور سچ کی بات قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو شمال کے پروگراموں سے نظر آئے گی. اور پھر ہمارے ایک بڑے سینئر اینکر اور شمال کے روح رواں مطیب احمد صاحب. مطیب نوجوان صحافیوں میں وہ صحافی ہے کہ جس نے اس صحافت کے میدان میں کریٹو جرنلزم کو فروغ دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریسرچ بیسڈ کام کرتے ہیں اور پھر ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی سکلڈ ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے گیسٹ آتے ہیں جو اپنا موقف دیتے ہیں، مگر ایبٹ آباد کے اندر یہ بدقسمتی ہے، میں سب کا نہیں کہتا، یہاں پر صحافت میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور الحمدللہ شمال اخبار اور نیاز پاشا جدون ہزارہ کے اندر جو صحافت ہے اس کی نرسری کا کردار انہوں نے ادا کیا. یہاں سے بڑے بڑے لکھاریوں نے تربیت لی، بڑے بڑے آج مختلف نیوز پیپرز کے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹرز ہیں، جو نیوز ایڈیٹرز ہیں، جو بہت سارے لوگ آج صحافت کے میدان کے سرخیل ہیں. تو شمال نے کسی نہ کسی حوالے سے ان کی تربیت کی ہے. اور رہ گئی بات، اب میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے ہوں، ایک سماجی کارکن کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ہم نے اگر صحافت میں قدم رکھا، صحافت اور سیاست ساتھ ساتھ کی چیزیں ہیں، مگر ایبٹ آباد شہر کے لوگوں کے مسائل کو بھانپتے ہوئے، کیونکہ ہمارا ہیڈ آفس سمال انڈسٹری پلاٹ نمبر 6 پہ ہے، بہت سارے ہمارے شہر کے لوگوں کو یہاں پہ آنے میں دشواریاں ہو رہی تھیں. تو ہم ان کا موقف نہ صرف وہاں پہ سنیں گے، بلکہ جو پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ شمال کا جو بیورو آفس ہے، اچھا اس میں ہم نے لوگوں کی سہولیات کے لیے ہم نے اس سینٹر کو فیسیلیٹیشن سینٹر کے طور پر وہاں پہ بنایا ہے، جہاں پر ہم لوگوں کو بازار کی نسبت، کیونکہ ہمارے وہاں پر ایسے بچے بھی ہائر ہم نے کیے ہیں کہ جو لوگوں کے آن لائنز جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو اسسٹنس بھی فراہم کریں گے. اب عدالتوں کے اندر اپلیکیشن رائٹنگز ہے، عدالتوں کے اندر پٹیشن لکھنی ہوتی ہے، عدالتوں کے اندر وکلاء کچھ اپنی فائلیں تیار کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا جو آفس ہے آپ کو نہ صرف صحافت کے میدان میں بلکہ سروسز کے میدان میں بھی انشاءاللہ نمایاں طور پر نظر آئے گا. تو میں اپنے لوگوں سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آپ ظلم سہ کر چپ نہ رہا کریں. اب جب ظالم کا ہاتھ جب تک پکڑنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی، جب تک آپ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ صحافت نہیں ہوگی. وہ حاشیہ سرائی تو ہو سکتی ہے، وہ کاسا لیسی تو ہو سکتی ہے. شمال نے ہمیشہ اپنی صحافتی ٹیم کو، اپنی صحافتی اقدار کا بھی تحفظ کیا ہے، اور انشاءاللہ مرحوم نیاز پاشا جدون کے اس مقدس مشن کو، اس صحافت کو جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور اس ستون کو انشاءاللہ جس طرح ہمارے پیشرو صحافیوں نے اس دھرتی کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے قید و بند کی صوبتیں کاٹیں، کوڑے سہے، یہاں پر حکومتی جبر و استبداد کا مقابلہ کیا، تو انشاءاللہ آج بھی اب یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نیاز پاشا جدون اور شمال ایچ ڈی نیوز کی ٹیم کلمہ حق بلند کرتی رہے گی اور مظلوم کا ساتھ دے گی اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی جرت بھی رکھتی ہے. تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ
اب بالکل کچہری میں ہماری سروسز آپ کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شمال ایچ ٹی نیوز کو، شمال انکو کو اور شمال اخبار کو ہزارے کا سب سے مقبول چینل اور سب سے مقبول نیوز پیپر کا درجہ دیا۔ والسلام۔